بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تنہا ہے، یکتا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے رسول پر کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ مختلف اسموں سے مضاف و مضاف الیہ کی ترکیبیں۔ یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیبیں سمجھائیں گے، مضاف اور مضاف الیہ کو سمجھائیں گے۔ تو پہلے مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف سمجھ لیتے ہیں۔ مضاف اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کسی دوسری چیز کی طرف نسبت کی جائے، جس کو کسی دوسرے کا بتایا جائے، اور مضاف الیہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف کسی دوسرے کی نسبت کی جائے، جس کا کسی دوسرے کو بتایا جائے۔ اس کو ہم آگے اور سمجھیں گے۔ چلیے پیچھے آگے پڑھتے ہیں۔ خدا کے معنی خدا ہی ہے، رسول کا معنی رسول، نماز کا معنی نماز، روزہ کا معنی روزہ، جمعہ کا معنی جمعہ، رمضان کا معنی رمضان، حج کا معنی حج، کعبہ کا معنی کعبہ، نام کا معنی نام، اور جہان کا معنی دنیا۔ جہان ایک ایسا لفظ ہے جو آپ کے لیے نیا ہے، جس کا معنی ہے دنیا۔ نام خدا، خدا کا نام، نام خدا، خدا کا نام۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں نام کو کس کا بتایا جا رہا ہے؟ خدا کا۔ تو جس کو کسی کا بتایا جائے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کا بتایا جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر نام کو خدا کا بتایا جا رہا ہے تو نام مضاف ہے، اور خدا کا بتایا جا رہا ہے تو خدا مضاف الیہ ہے۔ یعنی نام کی نسبت خدا کی طرف کی جا رہی ہے، جس کی نسبت کرتے ہیں اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ فارسی کے اندر پہلے مضاف آتا ہے اور پھر مضاف الیہ آتا ہے، کیونکہ نام کی نسبت خدا کی طرف کی گئی ہے تو یہ مضاف ہے اور پہلے ہے، اور خدا کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے تو یہ مضاف الیہ ہے اور بعد میں ہے۔ لیکن اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے اور پھر مضاف آتا ہے۔ کیوں؟ جیسا کہ آپ دیکھیں ہم اس کا ترجمہ لگاتے ہیں اردو میں تو کہتے ہیں خدا کا نام۔ تو پہلے خدا بولا ہم نے جو مضاف الیہ ہے، اور پھر نام بولا جو مضاف ہے۔ تو اردو میں پہلے مضاف الیہ بولتے ہیں اور پھر مضاف، اور فارسی میں پہلے مضاف بولتے ہیں اور پھر مضاف الیہ۔ خدائے جہاں، دنیا کا خدا۔ خدا یہاں پر خدائے جہاں، خدا کی اضافت نسبت جہاں کی طرف کی گئی ہے، تو خدا مضاف ہے اور جہاں مضاف الیہ ہے۔ یہ پہلے ہے مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ بعد میں ہے۔ اس کی خدا کو جہاں کا بتایا جا رہا ہے تو خدا مضاف ہوا، اور جس کا بتایا جا رہا ہے یعنی جہاں کا تو یہ جہاں مضاف الیہ ہوا۔ باقی الفاظ کو اسی پر قیاس کر لیجئے گا، ہم جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں۔ رسول خدا، خدا کے رسول، نماز جمعہ، جمعہ کی نماز، روزہ رمضان، رمضان کا روزہ، حج کعبہ، کعبے کا حج۔ یہاں پر کچھ ورڈز دیے ہیں پھر، اور پھر ان کو مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب میں استعمال کر کے دکھایا ہے۔ صبح کا معنی صبح، شام کا معنی شام، روز کا معنی دن، شب کا معنی رات، ماہ معنی مہینہ، سال کا معنی سال، وقت کا معنی وقت، راہ معنی راستہ، بہشت یا بہشت اس کا معنی ہے جنت، دوزخ کا معنی دوزخ، عذاب کا معنی عذاب، ثواب کا معنی ثواب یعنی بدلہ، اور پیدائش کا معنی پیدائش یعنی ولادت، یا اس کا انگلش میں کہتے ہیں برتھ، اور وفات کا معنی انتقال یعنی موت ڈیتھ۔ نماز صبح، صبح کی نماز، وقت شام، شام کا وقت، شب ماہ، مہینے کی رات، سال وفات، وفات کا سال، روز پیدائش، پیدائش کا دن، راہ بہشت، بہشت یعنی جنت، جنت کا راستہ، راہ مانے راستہ۔ آپ یہاں خیال رکھیں کہ بہشت بھی بولا جا سکتا ہے اور بہشت بھی بولا جا سکتا ہے۔ ویسے ڈکشنری میں بہشت دیا ہوتا ہے اور بہشت بولنا چاہیے، لیکن بہشت بھی بولا جا سکتا ہے۔ عذاب دوزخ، دوزخ کا عذاب، ثواب حج، حج کا ثواب۔ اب یہاں پر کچھ ورڈز دیے ہیں اور پھر ان کو مضاف اور مضاف الیہ میں استعمال کر کے دکھایا ہے۔ او کا معنی ہوتا ہے وہ، آہا معنی وہ سب،
تو او جو ہے وہ سنگولر ہے اور آہاں پلورل کے لیے آتا ہے، یعنی کسی ایک سے زیادہ لوگوں کی طرف اگر اشارہ کر کے کہنا ہو تو آہاں بولیں گے۔ اسی طرح تو یہ سنگولر ہے اور شما یہ جمع ہے، تو کا معنی تو اور شما معنی تم، من معنی میں یا میرا، ما معنی ہم یا ہمارا، خود معنی اپنا اور خیش معنی بھی اپنا۔ خود کے اندر جو واو ہے، اسی طرح خیش کے اندر جو واو ہے یہ واو معدولہ ہے۔ واو معدولہ اس کو کہتے ہیں جو لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا، تو یہاں پر یہ لکھنے میں تو آتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، اس کو خود پڑھتے ہیں اور اس کو خیش پڑھتے ہیں۔ پیدائش او اس کی پیدائش، وفات آہاں ان کی وفات، نماز تو تیری نماز، حج شما تمہارا حج، روزہ من میرا روزہ، رسول ماں ہمارے رسول، وقت خود اپنا وقت، راہ خیش ہمارا راستہ یا اپنا راستہ، ہمارا نہیں بلکہ اپنا راستہ۔ پسر کا معنی ہوتا ہے بیٹا، پدر کا معنی ہوتا ہے باپ، دختر کے معنی بیٹی، مادر کا معنی ماں، برادر معنی بھائی، خواہر معنی بہن، عم کا معنی ہوتا ہے چچا، عمہ معنی ہوتا ہے پھوپھی، خال معنی ماموں، خالہ معنی خالہ، زن کا معنی ہوتا ہے عورت یا بیوی، شوہر کا معنی ہوتا ہے شوہر۔ پسرے من میرا بیٹا، پدرے ماں ہمارے باپ، دخترے تو تیری لڑکی یا تیری بیٹی، مادر شما تمہاری ماں، برادر من میرا بھائی، خواہر آہاں ان کی بہن، زن او اس کی عورت یا اس کی بیوی، شوہر آ اس کا شوہر، خالے تو تیرے ماموں، خالہ شما تمہاری خالہ، عم من میرے چچا، عمہ شما تمہاری پھوپھی۔ گندم کے معنی ہوتا ہے گیہوں، جو کے معنی ہوتا ہے جو، نان کے معنی روٹی، آش معنی آٹا، بیضا معنی انڈا، کباب کے معنی کباب، گوشت معنی گوشت ہی ہوتا ہے، شیر کے معنی ہوتا ہے دودھ، بز کے معنی بکری اور گاؤ کے معنی گائے، اسپ گھوڑا، مرغ پرندہ، آہو ہرن، سگ معنی کتا اور گربا معنی بلی۔ نان گندم گیہوں کی روٹی، آش جو کا آٹا، بیضۂ مرغ پرندے کا انڈا، گوشت بز بکری کا گوشت، شیر گاؤ گائے کا دودھ، کباب آہو معنی ہوتا ہے ہرن، ہرن کا کباب، اسپ احمد احمد کا گھوڑا، خرے عیسیٰ عیسیٰ کا گدھا، سگے من میرا کتا، گربے تو تیری بلی۔ پھر اس کے بعد بھی کچھ ورڈز دیے ہیں اور ان کو مضاف اور مضاف الیہ میں استعمال کر کے دکھایا ہے۔ منہ معنی ہوتا ہے بال، سر کے معنی سر، چشم معنی آنکھ، گوش معنی کان، بینی معنی ناک اور زبان کا معنی زبانی ہوتا ہے، دہان کا معنی منہ، دندان معنی دانت اور رو معنی چہرہ۔ تو رو معنی چہرہ ہوتا ہے اور دہان معنی چہرے کے اندر جو منہ ہے اس کو دہان کہتے ہیں۔ دست کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، پا معنی پیر، دل معنی دل، لب کا معنی ہونٹ، ناخن کا معنی ناخن۔ منہ سر سر کے بال، جیسے منہ معنی ہوتا ہے بال، منہ سر سر کے بال، جیسے کہ منہ مبارک بھی بولتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال شریف کو منہ مبارک بولتے ہیں۔ تو منہ کے معنی بال، وہ فارسی کا لفظ ہے منہ مبارک، ٹھیک ہے، یہاں پر ہے منہ سر سر کے بال۔ منہ چشم آہو، آہو معنی ہرن، چشم آہو ہرن کی آنکھ۔ تو منہ مبارک میں جو ہے وہ مضاف الیہ نہیں ہے، برکت والے بال، وہاں پر یہ ترجمہ ہے۔ منہ سر مطلب سر کے بال، چشم آہو ہرن کی آنکھ، زبان گاؤ گائے کی زبان، گوش خر خر معنی ہوتا ہے گدھا، گدھے کے کان، بینی شما تمہاری ناک، دندان سگ کتے کے دانت، دست خود اپنا ہاتھ، دہان خیش اپنا منہ، ناخن گربا بلی کے ناخن، پائے پسر پسر کا معنی ہوتا ہے لڑکا لڑکے کے پیر، روئے من میرا چہرہ، دلے تو تیرا دل، لبے احمد احمد کے ہونٹ۔ پھر کچھ ورڈز دیے ہیں اور ان کو مضاف الیہ میں استعمال کر کے دکھایا ہے۔ خاک کا معنی ہوتا ہے مٹی،
آب معنی ہوتا ہے پانی، باد معنی ہوتا ہے ہوا، آتش کا معنی ہوتا ہے آگ، مشرق کا معنی مشرق، اور مغرب کا معنی مغرب، مشرق کا معنی ہوتا ہے پورب، اور مغرب کا معنی ہوتا ہے پچھم، اور شمال کا معنی شمال، جنوب کا معنی جنوب یعنی اتر اور دکن۔ دریا کا معنی دریا، کوہ معنی ہوتا ہے پہاڑ، زمین کا معنی زمین، فرش کا معنی ہوتا ہے بچھونا، خانہ کا معنی ہوتا ہے گھر، ٹھیک ہے۔ خاک ہند، ہندوستان کی مٹی، آب دریا، دریا کا پانی، آتش دوزخ، دوزخ کی آگ، باد شمال، شمال کی ہوا، شاہ مشرق، مشرق کا بادشاہ، ٹھیک ہے، مشرق جس طرف سے سورج نکلتا ہے، زمین مغرب، پچھم کی زمین، دریائے جنوب، جنوب کا دریا، کوہ طور، طور کا پہاڑ، فرش خانہ، گھر کا بچھونا۔ پھر ہے چاقو معنی چاقو، کارد معنی چھری، لوح معنی تختی، قلم معنی قلم، خامہ معنی بھی قلم ہی ہوتا ہے، کاغذ کے معنی کاغذ، مرکب کا معنی ہوتا ہے جو ہے وہ روشنائی، کتاب کا معنی ہوتا ہے کتاب، دوات کا معنی ہوتا ہے دوات جو قلم میں ڈالتے ہیں، کتاب خدا، خدا کی کتاب، چاقو احمد، احمد کا چاقو، کارد محمود، محمود کی چھری، لوح تو، تیری تختی، قلم من، میرا قلم، مرکب شما، تمہاری روشنائی، کاغذ کتاب، کتاب کا کاغذ، دوات او، اس کی دوات، خامہ شما، تمہارا قلم۔ جی، یہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیبیں تھیں جو یہاں پر مکمل ہوئیں۔ اس کے بعد بھی کچھ مضاف اور مضاف الیہ کی ہی ترکیبیں ہوں گی، بٹ وہ کسی دوسرے طریقے سے ہیں۔